یونٹس میں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، لیکن میں نے جب بھی ان کے یہ میرا کیس میں آئے نا، میں خود ڈیفینڈڈ سائڈ سے تھا، تو انہوں نے کہا یار یہ بنتا ٹھیک ہے آپ کروا لیں، بات ختم. کبھی کبھی تو یہ ہوتے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا مجھے پتا ایسا ہونا ہے، لیکن یہ ایسے ہمبل، ان کی سمجھانے والے، اور جتنی بھی تعریف کی جائے نا ان کے بارے میں کم ہے. تو میں بلاخر آپ کے انتظار میں حائل نہیں ہوتا، دعوت دیتا ہوں راؤ عتیق الرحمان صاحب ADP تشریف لائیں اور لیکچر. فیکٹ اور ایویڈنس. فیکٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا 18 سے 69، 6 18 یعنی 17 19 نہیں بول لیں گے، 69 اسے بھی آپ 70 71 کہیں نہیں لے کے جا سکتے. 4 لفظ آپ یہ ڈیجٹ یاد رکھنا، قانون شہادت کے 3 پارٹ اور 3 پورشنز جو الفاظ ہیں کبھی نہیں بھولیں گے. آپ کو جب آپ سنیں گے کوئی بھی آرٹیکل تو آپ کے دماغ سے نکلے گا نہیں. یاد رکھنا موبائلز میں جو فولڈرز بنا لیتے ہیں ان کے اندر گانے، فلمیں، ڈرامے، جو بھی چیزیں ڈال لیتے ہیں تو نکالنا آسان ہے. جب فولڈر ہی نہیں ہے بک وائز تو کیا ڈلے گا کیا نکلے گا یار. تو اس لیے فولڈرز بنا لیں. میں نے 6 الفاظ بولے ہیں: ریلیونسی، برڈن اینڈ ایگزامینیشن. درمیان والا ہے آن پروف، جو آلریڈی پروف ہے اس کے بارے میں بات کی ایسے ضرورت ہی نہیں پڑتی. جہاں اسٹاپل یا جوڈیشل نوٹس کی بات ہے وہ ایگزامینیشن سے گزرتے ہی نہیں وہ فیکٹ، تو اس لیے وہ ان پروف والا چھکا نکل گیا. تو وٹنس، فیکٹ اور ایویڈنس میں ہمارے پاس وٹنس، فیکٹ اور اس کے بعد اینڈ پہ ایویڈنس. کوئی پوچھ لے فیکٹ کہاں ہے؟ 18 to 69. ہم میں سے نارملی تمام بولتے ہیں جی ریلیونسی آف فیکٹ بلا تکلف. ہر وہ دوست جس نے تھوڑا سا پڑھا وہ کہتا ہے 18 to 69. بٹ آئی آبجیکٹ، اپنے نالج سے نہیں، کتاب کے حوالے سے. کتاب نے پہلے پارٹ کا نام رکھا ریلیونسی آف فیکٹس، اور اس کے اندر وٹنس کو بھی فیکٹ کہا، فیکٹ کو بھی فیکٹ کہا، اس میں ایویڈنس کو بھی فیکٹ کہا. تو اس کا مطلب ہے ریلیونسی آف فیکٹ میں تینوں شامل ہو گئے. ایک چیز آئی ریلیونسی آف فیکٹ کی جگہ دی ریلیونسی آف فیکٹ. 18 to 69 بک چیک کر لیجئے گا، اس لیے ڈیجٹ بولے ہیں. دی ریلیونسی آف فیکٹس وہ اونلی فیکٹس ہیں، ان کا نام فیکٹ ہی رہے گا. they are not considered as a witness or evidence. اس لیے انہوں نے دی لگا دیا وہاں پہ. the relevancy of facts. تو 6 ہی الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ کھیلنا ہے. چیس کی 16 گوٹیوں کی طرح نہیں ہے یہ 6 ہیں ٹوٹل. ایگزامینیشن آف وٹنس ہے کہاں پہ؟ دوسرا یہ ایگزامینیشن آف وٹنس ہے کیا؟ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے یہ کہاں پہ ہے تو بڑا آسان ہو جائے گا اس کے بعد اس کا سمجھنا کہ یہ کیا ہے. تو ایگزامینیشن آف وٹنس قانون شہادت آرڈر 1984 کے ایک ٹاپک کا نام. جب ہم قانون شہادت کی بات کرتے ہیں تو قانون شہادت میں 2 ہی پارٹ سب سے اہم ہیں. ایک پہلا جسے ہم کہتے ہیں ریلیونسی، اور ایک آخری جو برڈن اینڈ ایگزامینیشن. آپ کی اطلاع کے لیے درمیان میں صرف چھکا ہے، جب چاہیں گے وہ بتا دیں گے وہ کیا ہے. تو ہمارے پاس 2 ہی پارٹ ہیں. تو جب ہم ایگزامینیشن آف وٹنس کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے ہمیں ایگزامینیشن تو پتا ہو. تو ایگزامینیشن کا یہ ایک حصہ ہے ایگزامینیشن آف وٹنس. تو ایگزامینیشن کے ویسے تو ڈفرینٹ لوگوں کے خیال میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، ٹاپکس ہیں اس کے اندر پڑھنے کے لیے، کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مین اس کا جو تھیم، جو مین کریکس ہے، وہ سب سے پہلا جو اس کے اندر آتا ہے وہ ہے کہ عدالتیں، وکلا حضرات آپ جیسے قابل لوگ وہاں کھڑے ہو کے سب سے پہلی چیز جو وہاں چیک کرتے ہیں، ایک ٹیسٹ لگاتے ہیں، وہ ہے ریلیونسی اینڈ ایڈمیسیبلٹی. جو ٹاپک دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کے لیے وہ ہے ایگزامینیشن آف وٹنس. دیکھیے کبھی بھی کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے سب سے ایزیسٹ موڈ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ اپلائی کر دیں WH گروپ. WH گروپ کے کچھ الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وٹ کیا ہے.
ویئر کہاں ہے، ہاؤ کیسے ہے، ہو کون کرے گا، یہ تمام جو الفاظ WH گروپ کے اگر آپ اپلائی کر کے ان کا جواب ڈھونڈیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ چیز، وہ ٹاپک، وہ کتاب، وہ قانون تمام آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔